اور یہاں آپ کو خبر دیں گے، را کی پاکستان میں دہشت گردی اور سوشل میڈیا پر اس کا اعتراف۔ مودی سرکار کے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ دہشت گرد واقعات کی خبریں سب سے پہلے بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نشر کی جاتی ہیں۔ دہشت گردی واقعات کی خبریں نشر کرنے میں ایکس کے را سے جڑے اکاؤنٹس سر فہرست ہیں۔ حیران کن طور پر ان اکاؤنٹس پر دہشت گردی کے واقعات سے پہلے ہی وارننگ دے دی جاتی ہے۔ میاں والی ایئر بیس حملے کی اطلاع بھی ایک رات پہلے ہی را کے اکاؤنٹ نے دے دی تھی۔ حملے اور کلیئرنس آپریشن کے دوران یہ اکاؤنٹس ایسی ویڈیوز نشر کرتے رہے جو دہشت گردوں کے موبائل سے بنائی گئی تھی۔ یہ پروپیگنڈا اکاؤنٹس پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر بھی پیش کرتے ہیں۔ بالکل، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب۔ راشد ولی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ سر، کیا کہیں گے اس سب پر؟ یہ دور ہائیبرڈ وارفیئر کا ہے اور اس میں کائنیٹک اور نان کائنیٹک جو کمپوننٹس ہوتے ہیں آپریشنز کے، وہ ان سنک چلائے جاتے ہیں۔ تو ہماری ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا تو پاکستان کے بارے میں ایک رویہ وہ بالکل کلیئر ہے۔ ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے، اجیت ڈوبل صاحب، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ بھارت جو ہے پاکستان کے ساتھ اتنی اس کی اکنامک اسیمیٹری ہو گئی ہے کہ اس کو 1000 کٹس کے تھرو بلیڈ کیا جائے اور اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے تھرو انڈائریکٹ مینز۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن، سیبوتاج، سبورژن اور یہ دہشت گردی کو فروغ دیا جائے تھرو پورا ایک نیٹ ورک ہے پراکسی وارفیئر کا۔ یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، یہ اس کی ایک آپ سپورٹنگ آپ سمجھے منور ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جو کنڈیشن کیا جاتا ہے انوائرمنٹ کو، اس کو تیار کیا جاتا ہے پبلک اوپینین، اور وہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ ایکس میں یہ کلیئر ایک پوائنٹر ملا ہے کہ دہشت گردی کی جو کاروائی پاکستان میں کچھ عرصے بعد ہونی ہے، اس کو ایک رات پہلے ہی یہ نشر کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ اسی طریقے سے ممکن ہوتا ہے کہ جی جو ان کا ایک نظام ہے دہشت گردی کا سپورٹ کا، یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پہلے یہ ایک فضا کریٹ کرتے ہیں، معاشرے میں انتشار پھیلاتے ہیں، ہماری جو ڈس انفارمیشن ہے اس کو ایک جو لوگوں میں خوف و ہراس، کنفیوژن، اسٹیٹ کے خلاف نفرت پیدا کرنا، یہ اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اور بھارت کا تو یہ بے نقاب ہو چکا ہے یہ رول ماضی میں بھی۔ آپ نے ڈس انفو لیب، وہ یورپین یونین میں جو اس نے ایکسپوز کیا تھا، ان کا ایک فیک ویب سائٹ کا نیٹ ورک، جس میں 750 فیک ویب سائٹس تھیں، جو انڈین سری واستوا گروپ جو تھا ایک کارپوریٹ ان کا جائنٹ، اور اے این آئی جو ان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے، وہ اس کو فردر پروجیکٹ کرتی تھی، اور اس پہ بھی جھوٹ کا ایک تومار باندھا ہوا تھا، منفی پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف، جس میں یورپین یونین کا بھی شامل تھا۔ وہ اس کی پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے بیوقوف بنایا، وہاں کے لوگوں کو لے گئے اور ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں لے جا کے، اور ایک دنیا کے سامنے جب اس کو ایکسپوجر ہوا تو ایک جاگ انسائی ہوئی ان کی، اور پاکستان نے نہ صرف اس کو ایکسپوز کیا تھا، مگر ان کی جو اپنی ایک بالکل راشد ولی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا۔ میں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود، دفاعی تجزیہ کار۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت۔ کیا کہیں گے سر؟ را کے اکاؤنٹس ایک ہی جگہ اور ایک ہی آئی پی ایڈریس سے چلائے جا رہے ہیں۔ اگر اس وقت میں گزشتہ روز کے حوالے سے بات کروں تو نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچک زئی نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، اور واضح طور پر ان کی جانب سے کہنا تھا کہ دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے جن کی ہم نے 50 سال مہمان نوازی کی ہے۔ پہلے تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے جو انڈیا کر رہا ہے، رائٹ فرام 1947 سے کر رہا ہے، اور اس میں تمام حرب ہمارا ٹیررزم ہے، اور اس میں فالس فلیگ آپریشنز بھی کیے ہیں، اسٹیج انکاؤنٹرز بھی ہے، اور ٹرانس نیشنل ریپریشن ہم نے ریسنٹلی دیکھا کینیڈا میں، یونائیٹڈ کنگڈم میں، پھر پاکستان میں جو اسیسینیشنز ہوئی کشمیریوں کی۔ اور دیکھیں ابھی تو فوکس اس نے کیا ففتھ جنریشن وارفیئر پہ ہے، اور اس میں فیک نیوز ہے، اور وہ بیسکلی فالو کرتے ہیں فلاسفی جو چانکیہ کوتیلی نے 2300 سال پہلے اپنی ایک کتاب لکھ کے دی تھی، جو انڈیا میں جب بھی فارن آفس والے یوز کرتے ہیں کہ جی آپ صحیح وارفیئر یوز کریں، اینیمی کے اندر انفلٹریشن کریں اور پھر اس کو ڈسٹیبلائز کریں۔
तो इसके अलावा फिर वो यूसुफ गॉबल्स को भी देखते हैं कि वो कहते हैं झूठ बोलें, इतना बोलें कि लोग उनको सच लगना शुरू हो जाए। अब ये देखें कि कहा जो मियावाली वाला अटैक हुआ था, इसमें उन्होंने कहा था कि कल कुछ होने वाला है। अगर आप रिकॉल करें तो पुलवामा से पहले भी एक ऐसी बात हुई थी, और जिसमें एक ऑडियो चैट लीक हुई थी अर्नब गोस्वामी और एक दास गुप्ता की, उसमें भी उन्होंने कहा था कल कुछ बड़ा होने वाला है, और फिर पुलवामा वाला इंसिडेंट हुआ था। फिर इसको देखे, फिर मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, फिर जाके फिर गोदी मीडिया भी यूज करते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको भी फीड किया जाता है। और अभी देखें EU लैब ने इनको एक्सपोज किया, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया, और मोर रिसेंटली वाशिंगटन पोस्ट ने भी इनको लिखा कि फेसबुक को ये प्रेशराइज करते रहे। और उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इंडियन आर्मी जो स्पेशली जो कश्मीर बेस्ड 15 कोर है वो भी इस फेक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो ये पूरा एक पैकेज है जिसके मुताबिक ये पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को, सोशल मीडिया को फीड करते हैं ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। और लेकिन हमें पता है कि टेररिज्म वहीं से, और यही प्लान कर रहे हैं, वही एग्जीक्यूट करा रहे बिल्कुल, हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से ही साजिशों का सिलसिला इंडिया की जानिब से जारी रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद दिफाई तज्जियाकार, जबकि दूसरी जानिब ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया।